میں مسیح کا خادم انجیل کا قرضدار آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں۔ اور جیسے کہ آج مدرس ڈے ہے تو میری طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے، اور تمام ماؤں کو میری طرف سے کانگریچولیشنز، بیسٹ وشز۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور صحت یابی، تندرستی دے۔ تو میں چھوٹا سا میسیج آج آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک یہودی محاورہ ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی محاورہ یہ ہے کہ when God could not go everywhere he created mothers، کہ جب خدا سب جگہ پہ نہ جا سکا تو خدا نے ماؤں کو تخلیق کیا۔ یہ ان کی نظر میں یہ سوچ ہے کہ جب خدا ہر جگہ پہ نہ جا سکا تو خدا نے ماؤں کو تخلیق کیا، ماؤں کو پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسا خدا کا دل ہے ویسا ہی ماؤں کا دل ہے۔ جیسے خدا اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتا، ماں بھی اپنے بچوں کا کبھی برا نہیں چاہتی۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شینوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور بارہا بہت سی جگہوں پہ لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو جانیں، ان کی عزت کریں، اور خدا کے کلام پر عمل کر سکیں۔ آج ہم سٹیٹس پہ تو لگاتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سٹیٹس تو سب لوگوں نے لگائے ہیں مدرس ڈے کے، لیکن ان میں سے 100 میں سے کم از کم 20 یا 30% لوگوں نے اپنی ماں کو وش کیا ہوگا، زیادہ لوگوں نے جو سٹیٹس لگائے ہوں گے۔ تو اپنی ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزاریں، اور ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، اور ان کے لیے خوشی کا سبب بنیں۔ جب وہ کسی مقام پر، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بچے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہے کہ اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر ہے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اس کی ماں نے اس مقام تک اس کو پہنچانے کے لیے کس قدر کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ بیچا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ جس مقام پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے جو سٹوری ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے مقام کو یاد رکھیں، اور ان کی محنت کو، جو آپ کو اس مقام تک پہنچانے تک انہوں نے محنت کی ہے، اس محنت کو یاد رکھیں، اور کیا کچھ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے بیچا ہے اس کو یاد رکھیں۔ اور یاد رہے کہ ماں، ایک عورت تب ماں بن جاتی ہے جب بچہ اس کے بطن میں ہوتا ہے۔ ایک مرد تب باپ بنتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن ایک عورت تب ماں بن جاتی ہے جب بچہ اس کے بطن میں ہوتا ہے۔ وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے، وہ اس کو خوراک مہیا کرتی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے اس کو بچاتی ہے کہ کہیں سے اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اور کہیں سے کسی طرح سے نقصان نہ ہو۔ وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہے۔ یاد رہے میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ بائبل مقدس میں خدا کلام کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ہمیشہ شادمان رکھ، اور اپنے باپ کو ہمیشہ خوش رکھ، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھ۔ تو اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے جو کرنا چاہیے، آج جو ضرورت ہے آج جن باتوں کی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کریں، ان کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں،
اور جب آپ مسکرا کے اپنے ماں باپ سے بات کریں گے تو یاد رہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی جوان ہو جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو کبھی حقیر نہ جانیں، ان کی محنت کو یاد رکھیں، جو انہوں نے بچپن میں آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آج تک جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو یاد رکھیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اگین ہیپی مدرس ڈے آل آف یو، اور تمام ماؤں کو میری طرف سے کانگریچولیشن۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔